آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں فیضان رضا چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور میں ہوں احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا یوٹیوب چینل. ابھی کافی دنوں سے مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا ویڈیو بنانے کا. آج کافی دنوں بعد 2-3 مہینے بعد مجھے ٹائم ملا ہے ویڈیو بنانے کا. اور ابھی ایک انڈین میڈیا کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، جو کہ علامہ خادم حسین رضوی کے اگینسٹ تھی، یعنی ان کے خلاف تھی. پہلے بھی انڈین میڈیا کی یہ جسارت رہ چکی ہے کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف وہ ویڈیو بناتا رہا ہے. علامہ خادم حسین رضوی جنہوں نے اپنی ساری زندگی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے کام کیا، اگر میں ان کے لیے علامہ اقبال کی یہ شعر اشعار ان کے شان میں ان کی مرتبے کے لحاظ سے اگر میں پڑھوں تو یہ غلط نہ ہوں گے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. انڈین میڈیا صرف اور صرف یہ اپنی دل کی بھڑاس نکالتا ہے، صحیح ہے، اور اس کی یہ جو کرتا ہے، میں انڈین میڈیا سے صرف اتنا کہوں گا، آپ کی یہ فضول محنت کسی کام کی نہیں ہے. آپ نے علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف ویڈیو بنائی، لیکن آپ اس کے کامنٹ باکس میں جا کے دیکھیں، صرف تمہارے انڈیا میں ہی علامہ خادم حسین رضوی کے کتنے چاہنے والے ہیں، کتنے ان کے فالوورز ہیں، کتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں. ابھی آپ اس کو چھوڑو، علامہ خادم حسین رضوی کو چھوڑو، پاکستان کی خبروں کو چھوڑو. کیا کبھی تم نے انڈین میڈیا پر کشمیر کے نہتے مظلوم مسلمانوں کو دکھایا؟ کیا کبھی تم نے وہاں کی عورتوں کو جن کے باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں کو، جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کو، ماں کے سامنے بیٹے کو، بیٹے کے سامنے ماں کو، سارے رشتہ داروں کے سامنے ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ، اور بہنوں سے ماؤں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے؟ کیا کبھی تم نے وہ دکھایا انڈین میڈیا پہ؟ نہیں. کیوں دکھاؤ گے؟ تم اپنے آپ کو کیسے ایکسپوز کرو گے؟ ہم بیٹھے ہیں تمہیں ایکسپوز کرنے کے لیے، ہم تمہیں ایکسپوز کریں گے. تم نے وہ سوشل میڈیا پر وہ دکھایا؟ ابھی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، مسلمان صرف تمہارا اصل میں وہاں پر لوگوں کا قصور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں. سوشل میڈیا پر ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک بوڑھے شخص، ضعیف شخص، ان کی داڑھی کو کینچی سے پکڑ کے کاٹا گیا. اگر کسی صرف عام مسلمان بھی اگر کوئی دیکھے نا، اس کی روح کانپ جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ان کی داڑھی کو کاٹا گیا اور وہ ہاتھ جوڑ کر ان جو ہے ظالموں سے، ہندوؤں سے کہہ رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے. ان پر الزام لگایا گیا کہ تم پاکستان کے جاسوس ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. اور یہ علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف ویڈیو بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب یہ نعرہ پوری دنیا میں چھا گیا ہے، تمہارے انڈیا میں ہی چھا گیا ہے، کیونکہ یہ نعرہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو صحابہ نے لگایا، جو تابعین نے لگایا، جو تبع تابعین نے لگایا. جب حضور علیہ السلام صحابہ کو پکارتے تھے، صحابہ کہتے تھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. اب یہ تم ٹینشن نہیں لو، اس سے بے فکر ہو جاؤ. انڈیا میں بھی یہ نعرہ آئے گا، پاکستان میں تو یہ آ چکا ہے اور پوری دنیا میں آئے گا. بچے کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہوگا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ اپنے دماغ سے یہ نکال دو کہ علامہ خادم حسین رضوی کے خلاف تم ویڈیو بنا کے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرو گے، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور علامہ خادم حسین رضوی کی جو ہے محبت پیدا کرے گا، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا ہے ناموں سے. اور تم کیا سمجھتے ہو، جب ان کی وفات ہوئی تو تم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جو ہے علامہ خادم حسین رضوی جو ہے دنیا سے چلے گئے، تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. لیکن تم یہ مت بھولو کہ علامہ خادم حسین رضوی تو چلے گئے، لیکن انہوں نے بچے کے اندر عشق رسول کی، حضور کی ناموس، حضور کے ختم نبوت پر پہرا دینے کا جذبہ ایسا کوٹ کر بھرا ہے کہ تمہارے سامنے بھی جو علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والا بیٹا ہے.
بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا میں کہ جب ان کو چھوڑ دو پاکستان کی خبریں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ابھی تو تم اپنی فکر کرو. طالبان نے تو ابھی کابل پر حملہ کیا ہے، ابھی تو تم سے کشمیر بھی لینا ہے، کشمیر بھی باقی ہے. ابھی ان کی ایک بکاری دیکھیں. ابھی علامہ خادم حسین ندوی کی کلپ دکھا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ مولانا سر عام ایٹم بم مارنے کی باتیں کرتا ہے، سر عام جو ہے وہ جہاد کی باتیں کرتا ہے. جو تم نے کلپ دکھایا، ایک کلپ میں بھی دکھاتا ہوں تمہیں. حسین رضوی پاکستان کا وہ چہرہ جسے دنیا اچھی طرح ابھی پہچان نہیں پائی ہے، مگر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ایسے کٹر پنتھی مولاناؤں کو ایکسپوز ہونا ضروری ہے. ہندو جرنل جو کہنا اسی پاکستان تے حملہ کرنا ہے، لبرلوں نو لیاؤ میدان جڑے ساڑھے خلاف کہنے سے ان کی بڑے سخت باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی دہشت گرد ہے، ان کو روکنا چاہیے. اے سارے لبرلوں نو کٹھا کر کے مرد سر دے بارڈر تے لے جاؤ، ہندوؤں نال گل کرو. یہ گل نہیں کر سکتے، گل کوئی کرے گا جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے گا. بلاؤ نا زرداری دے پتر نو جڑا مورتیاں تے دودھ چاڑدا رہا، ہاں جی بت پرستیاں کردا رہا مورتی ہندوؤں نو. بلاؤ زرداری دے پتر نو، ہندو جرنل نو جواب دے وے. مورتیاں تے دودھ چاڑن والا تے مندرن جا کے ٹل کھڑکان والا تے رام اور بھگوان ایک کہنے والا ہندو کو جواب نہیں دے سکتا. ہندو کو جواب دے گا تو محمود غزنوی کا غلام جواب دے گا. کیوں جی؟ محمود غزنوی جو تو آخری باری سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا. اب جس ملک میں ایسے کٹر پنتھیوں کا راج ہوگا. تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ ویڈیو کے اینڈ میں ابھی انہوں نے صرف یہ دکھایا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے اپنی ضلالت چھپانے کے لیے جو تاریخ میں ان کی جو ضلالت رقم ہے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کرنے والے تھے علامہ خادم حسین ندوی. اس کلپ میں فوراً وہ کلپ کاٹ دیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دنیا کے سامنے ان کی ضلالت کھل کے آ جائے گی. اصل میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی باتیں کرتے تھے، وہ سلطان نور الدین زنگی کی باتیں کرتے تھے، وہ سلطان شہاب الدین محمد گوری کی باتیں کرتے تھے. تبھی تم لوگوں کے جو ہے ڈڈ میں درد ہوتا ہے، تمہارے پیٹوں میں درد ہوتا ہے کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی سے تمہیں اتنا خوف ہے کہ کہیں یہ جو ہے پوری امت کو بیدار نہ کر دے اور تمہارے جو ہے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. وہ پورا واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی نے جب سومناتھ کا بڑا بت توڑنے لگے تو سارے ہندو اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بت نہ توڑو، ہم سے سونا لے لو، چاندی لے لو، دولت لے لو، ہیرے زیورات لے لو، اس بت کے ساتھ توڑ کے لے لو، لیکن یہ بت نہ توڑو. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بت بیچنے نہیں آئے تھے بلکہ بت توڑنے آئے تھے، چلو نکلو یہاں سے. اور یہ کہہ کر انہوں نے سارے بت توڑ دیے اور سومناتھ کا بڑا بت بھی توڑ دیا. اسی لیے تم ڈرتے ہو کہ کہیں ایک اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث نہ آ جائے، کہیں سلطان نور الدین زنگی کا وارث نہ آ جائے، سلطان محمود غزنوی کا وارث نہ آ جائے. لیکن اب آنا ہے اور اسلام آنا ہے، اس کے اور ابھی آ چکا ہے اسلام. اس کی مثال آپ افغانستان میں دیکھ سکتے ہیں اور بہت جلد پاکستان میں بھی اسلام آئے گا. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا اسلام کو آنے کے لیے، اور جو اسلام سے ٹکر لے گا وہ خود پاش ہو جائے گا اور اسلام سدا چمکتا دھمکتا اور پھولتا پھلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.